تو لا الہ الا اللہ کے نظام میں لارڈ میکالے کے قانون پہ زمینوں کے اور جائیدادوں کے اور قتل مقاتلوں کے فیصلے نہیں ہوتے حضور. جب تک سودی نظام سے نہیں نکلیں گے اور جب تک اللہ کی کتاب پہ فیصلے نہیں کریں گے. اب سے یہ ساری بحثیں جو پارلیمان میں ہم نے بھی 9-10 سال میں نے بھی وہ بحثیں کی ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قائد اعظم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قائد اعظم، بلکہ وہ تو قائد ان کو نہیں کہتے تھے، ان کے مخالفین اور انگریز وہ تو مسٹر جناح کہتے تھے کہ مسٹر جناح، یہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس کا طرز حکمرانی کیا ہوگا یہ تو بتائیں. یہ سن 42 میں پوچھا ان سے. کب پوچھا؟ اور قرارداد لاہور کب پاس ہوئی؟ قرارداد پاکستان جس کو بعد میں کہا گیا سن 1940 میں. 2 سال پہلے قرارداد پاس ہو چکی ہے. 2 سال بعد قائد سے پوچھا گیا کہ جناح صاحب آپ جس پاکستان کی بات کرتے ہیں اس کا طرز حکمرانی کیا ہوگا یہ تو بتائیں. تو قائد غلام رسول تھا، قائد غلام رسول تھا. تبھی تو 1500 سال بعد 1400 سال بعد اللہ کے نام پہ بنے ہوئے ملک کو اس کے نام سے بنایا. تبھی تو اللہ نے اپنے حبیب کا نام اس کے نام میں شامل کیا تھا. تو قائد نے فرمایا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کے طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا. یہ فیصلہ تو 1350-1400 سال پہلے قرآن میں ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا. تو قائد کیا کہہ کے چلا گیا اور ہم نے کیا کیا؟ میں اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں، ختم نبوت کے ٹاپک کی طرف. لیکن یہ صرف پاکستان کے نظام اور قرآن کے نظام، اسلامی نظام، اس پہ تھوڑا سا بات میں ایک بات رکھ کے میں آگے جاتا ہوں کہ اس وجہ سے ہم تباہ حال ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کیا ہے. اللہ تو دھوکہ نہیں کرتا. سن 40 میں ہم نے وعدہ کیا، سن 47 میں اللہ نے ملک بنا کے دے دیا ہمیں. اور 75 سال میں ہم نے کیا قانون لاگو کیا؟ لارڈ میکالے کا. تو وکلا جب پیش ہوتے ہیں کسی کیس میں، جج پوچھتا ہے قانونی نظیر لاؤ. وہ کہتا ہے سن 96 کا یہ فیصلہ ہے، اب اس پہ غور چاہتا ہوں، آپ کے توجہ چاہتا ہوں. جج صاحب کہتے ہیں 96 کا نہیں، اس پہ تازہ فیصلہ آ چکا ہے، وہ سناؤ. پھر وہ ڈھونڈتا ہے، صفحے پلٹتا ہے، وہ کہ ہاں جی 2018 میں بھی یہ فیصلہ. کہتا نہیں 18 کے بعد بھی آیا ہے. وہ چیک کرتے کہتے ہیں ہاں جی 2022 میں آخری فیصلہ اس پہ آ چکا ہے. تو چلتا پھر کون سا فیصلہ ہے؟ سن 96 والا، 98 والا یا 2022 والا؟ آپ بتاؤ. 22 والا چلتا ہے نا. دوائی کون سی دکان سے لیتے ہو؟ پرانی یا نئی؟ ایکسپائر دوائی لیتے ہو یا نئی دوائی لیتے ہو؟ نئی والی لیتے ہو نا. کتاب لیٹسٹ ایڈیشن پڑھی جاتی ہے. تو یہ اتنی باریک واردات کی گئی ہے امت مسلمہ میں کہ وہ بظاہر تو مانتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ پیغمبر تھے، رسول تھے، لیکن بیچ میں اپنی پخ ڈال دیتے ہیں کہ یہ والا بھی تھا. تو کرتے کیا ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ پھر فوقیت دے جاتے ہیں اس مردود کو جو مرزا قادیانی تھا کہ آخری تو یہ تھا تو اس کی باتوں پہ عمل کرنا ہے. یہاں وہ فتنہ پیدا ہوتا ہے جس سے امت گمراہ ہوتی ہے. آپ کے میرے بھائی بہن ہیں جو گمراہ ادھر پڑے، ان کو بھی تبلیغ کی ضرورت ہے، ان کو بھی اس اصل دین کی طرف واپس لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کو تو کسی نے بتایا تک نہیں. تو میرے دوستو آخر میں 2-3 منٹ لے کے، کیونکہ علماء بیٹھے ہیں، یہ ہم سب پہ لازم ہے جس محفل میں جہاں بیٹھے ہو، اگر ختم نبوت کا کام آئے اور خدا نہ خواستہ ہم ختم نبوت پہ پیرا نہ دیں، ہم ختم نبوت پہ پیرا نہ دیں، تو پھر اپنی پیدائش پہ غور کریں کہ کیا حلال سے جنے بھی ہیں کہ نہیں. غلام رسول اپنے آپ کو کہلوانا تو بہت بڑی بات ہے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اپوزیشن میں چیخنا چلانا آسان ہوتا ہے. جب 2017 میں اپوزیشن کے زمانے میں ختم نبوت کے حل میں ترمیم ہوئی، اسی عوام میں اللہ نے توفیق دی اس کے خلاف بات کرنے کی. اور جب ہماری اپنی حکومت میں قادیانیت کا ایک ایشو اٹھا، اللہ کے کرم سے اپنی حکومت میں بھی اس پہ آواز اٹھائی اور وہ کام وہاں ختم ہوا، وہ آگے نہ بڑھا. اور اس پہ میں شکر گزار ہوں تمام پارلیمان کا، اپنے مذہبی امور کے وزیر پیر نور القادری صاحب کا، عمران خان صاحب کا، اور اس وقت کے اپوزیشن کے تمام رہنماؤں کا بھی. کیونکہ جب میں نے پارلیمان میں دیکھا، جب ختم نبوت کی بات آئی، ادھر میں نے کوئی پیپل پارٹی، نون اور پی ٹی آئی نہیں دیکھی. وہاں علماء اور عام لوگ سب
یک زبان تھے، اور اسی لیے آپ کے اس خادم کے ہاتھ سے 75 سال میں پہلی بار جو قرارداد پاس ہوئی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی، آپ کے اس بھائی کے ہاتھ سے وہ قرارداد پاس ہوئی۔ آج پاکستان کے تمام کتب جہاں چھپتے ہیں، یونیورسٹی کا، اسکول کا، کالج کا بچہ جو کتاب پڑھتا ہے، اس میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آخر میں قانونی طور پہ پابندی ہے، جوائنٹ ریزولوشن، یونانیمس ریزولوشن ہے قومی اسمبلی کے اوپر، سینٹ کے بھی، کیونکہ میں پارلیمنٹ کا وزیر تھا، کہ خاتم النبیین ساتھ لکھنا ہے۔ اور جب آپ کا بچہ، چھوٹا سا بچہ توتلی زبان میں اپنی کتاب پہلی دوسری کی اٹھا کے دیکھتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لازماً اپنے استاد سے اور اپنے والد یا والدہ صاحبہ سے پوچھے گا کہ استاد جی، ابو جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بتائے گا کہ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ سب کھڑے ہیں نا جی؟ اپنے بچوں کو غلام رسول بنائیں گے نا جی؟ دعا کیا کیجئے کہ اللہ مجھے اور ہماری آل اولاد کو غلام رسول بنا، مدنی والی مدینہ کا غلام بنا۔ اور انشاءاللہ شکریہ، اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جب تک زندہ ہیں اسلام اور پاکستان، اسلام اور پاکستان، اسلام اور پاکستان، قرآن اور ختم نبوت کا کام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا کہ میری امت، تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تمہیں تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور میری سنت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ یا اللہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ پاکستان تاجدار ختم نبوت، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ میں نے محترم المقام جناب علی محمد خان صاحب کو اس لیے کھڑا کیا ہے، ویسے مجھے دلی خوشی ہوئی ہے، ہم نے ان کو سنا ہوا تھا جنہیں سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، لیکن آج الحمدللہ ختم نبوت پہ اتنا جاندار خطاب کر کے، اور واقعی یہ کوئی دوسری رائے نہیں کہ انہوں نے جو ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے، یہ ان کا ترہ امتیاز ہے، اور آج ان کا خطاب یہ اس پہ مور ثبت کر کے جا رہا ہے کہ الحمدللہ یہ جس فلور پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم